اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اگرچہ عوام الناس میں ایک عاشق رسول، ایک عظیم شاعر اور ایک بہت بڑے مفتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روحانیت کے اعتبار سے اور ولایت کے اعتبار سے بھی امام احمد رضا خان کو بہت بڑا اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج تک آپ سنتے ہیں کہ علماء کرام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے علمی کارناموں، علمی کاوشوں اور آپ کے قلم سے تحریر ہونے والے فتاوی اور کتابوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ امام اہل سنت کی سیرت کو دیکھیں تو امام اہل سنت کو اللہ پاک نے وہ ولایت عطا فرمائی ہے جس ولایت کے ساتھ کثرت سے کرامتیں بھی موجود ہیں۔ اگرچہ کرامت کا جیسے ہی نام لیتے ہیں تو ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے جینزی ہیں اور انٹرنیٹ سے جو زیادہ مرعوب ہیں، تو ان کے ذہن میں ایسے ایسے وسوسے آتے کہ یار یہ کرامت کس چڑیا کا نام ہے۔ حالانکہ علم عقیدہ کی تمام کتابوں میں علماء نے جب اللہ رسول سے متعلق عقائد کا بیان کیا، قیامت، جنت دوزخ سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق اور دیگر اسلام کی اہم باتوں سے متعلق عقائد کو، نظریات کو تحریر کیا، تو عقیدے کی ہر کتاب میں علماء نے اس عقیدے کو بھی لکھا کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ پچھلی امتوں کے اولیاء میں بھی، اس امت کے اولیاء میں بھی، صحابہ کرام سے صدیق اکبر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تا صبح قیامت امت محمدیہ کے جتنے اولیاء ہیں، اللہ پاک نے جس ولی کو چاہا جیسا مرتبہ عطا فرمایا اور جس ولی کو جیسی چاہی کرامت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بایوگرافی یعنی آپ کی سوانح عمری 3 جلدوں میں لکھی ہے، حیات اعلیٰ حضرت، اردو میں کتاب ہے یہ، اور اس میں ایک پورا چیپٹر اعلیٰ حضرت کی کرامات کے حوالے سے ہے۔ ایسی کرامات، ایک تو وہ کرامات جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی عام روٹین میں جو معاملات ہو رہے ہیں تو خلاف عادت کام ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی ہوا میں انسان اڑ رہا ہے، سمندر پر چل رہا ہے، اس طرح کی خلاف عادت عام روٹین سے ہٹ کے جو کرامات ہوتی ہیں، یہ کرامات بھی ہیں، اور علم کی دنیا میں آپ کی علمی کرامات بھی ہیں جس کو وقت کے بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ بیان کی جائیں، میں 2-3 کرامات بیان کر دوں تو آپ اشش کریں گے اور آپ کے دل میں مزید جستجو پیدا ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کا علمی کام تو سنا تھا، آپ کی شاعری تو سنی تھی، آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی خوبیوں کو تو سنا تھا، لیکن اللہ نے امام احمد رضا خان کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا تھا، اور آپ کے دل میں مزید یہ جستجو پیدا ہوگی کہ ہم اعلیٰ حضرت کے روحانی مقامات اور آپ کی کرامات کو مزید سنیں۔ تو جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، پڑھنے کا جن کو شوق ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کو، تو آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ کتاب آپ حاصل کریں، اس میں پورا ایک چیپٹر کرامات کا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا خان کس ولی کا نام ہے، اپنے وقت کے عظیم ولی تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ علم، فتویٰ، قلم، تحقیق، ان کے ذریعے اپنی ولایت کو چھپایا ہوا تھا۔ اور یہ اولیاء کا خاصہ ہوتا ہے، جو 2 نمبر پیر اور 2 نمبر ولی ہوتے ہیں نا، خود سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ولایت کا شہرہ کرتے ہیں، مریدوں کو کہتے ہیں میرے نام کا نعرہ لگاؤ، لیکن جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے نا، وہ اپنے مقام ولایت کو چھپاتا ہے، وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس طرح عام بندہ لوگوں سے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس طرح اللہ کا ولی اپنی ولایت اور اپنے مقام اور اپنی کرامات کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا مقبول بندہ ہے تو اللہ پھر اس کے چاہے بغیر لوگوں کے دل میں اس کی محبت بھی ڈال دیتا ہے، اور اس کی کرامات اور اس کی برکات کا لوگوں میں شہرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے ولی بھی تھے، لیکن آج میں امام اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے چند روشن پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، معاشرے کا ایک اچھا فرد ہونے کے ناطے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے امام اہل سنت کا کردار کیسا تھا، کردار اعلیٰ حضرت کیا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو عاجزی کا، انکساری کا، شفقت و مہربانی کا سراپا بنایا تھا، اور جس ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے معیار پر پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اگر صرف ادب دیکھا جائے، علماء کا ادب، سادات کا ادب، مساجد کا ادب، علم کا ادب، قلم کا ادب، تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے
درجنوں واقعات علماء نے لکھے کہ ادب کا لیول کیا تھا. اور یاد رکھیں اسلام کے عقائد کو آپ پڑھیں اور پھر اسلام کے نام لینے والوں میں جو سب سے درست اسلام کی تشریح پر ہیں، اسلام کا جو حقیقی تعارف ہے اہل سنت، تو دیگر مذاہب کے مقابلے میں اہل سنت کو دیکھیں اور دیگر فرقوں اور جماعتوں کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کو دیکھیں. آپ کو اسلام اور اہل سنت کے عقائد و نظریات اور معمولات میں ہر جگہ ادب ادب اور ادب نظر آئے گا، بے ادبی نظر نہیں آئے گی. مجھے بتائیں آپ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں. وہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ہو یا کسی اور اللہ کے سچے نبی کی گستاخی ہو. کرسچنوں میں آپ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو معاذ اللہ گستاخی کا پہلو ملے گا. کسی اور دھرم اور مذہب کے ماننے والوں میں بھی دیکھیں گے تو وہ اللہ کے نبیوں کے حوالے سے کمزور بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی سانسیں لی ہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے، لوگ اس کو مسلمان کہتے ہوں، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہوں اور وہ حضور تو حضور اللہ کے کسی اور نبی کی بھی گستاخی کر جائے. اور ہمارے دین میں جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنے کی جو سزا ہے وہی سزا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی گستاخی کرنے کا وہی حکم ہے. تو دین اسلام ادب سکھاتا ہے. دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں ادب نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے نبیوں کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں کہ وہ جہاں اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے وہاں اپنے نبیوں کی گستاخیاں بھی کرتے تھے کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو پچھلے مذاہب یا دیگر مذاہب میں آپ کو گستاخی کا عنصر نظر آئے گا. وہ اپنا دین یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دین والے کے بڑے کو جب تک برا نہیں کہیں گے ہمارے دین کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا. لیکن دین اسلام کے ماننے والا مسلمان اللہ کے ہر نبی کا ادب کرتا ہے. اور دین اسلام میں حضور علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ دیگر انبیاء ہو، سب کی گستاخی کا ایک ہی حکم ہے. اسی طرح اسلام کا نام لینے والے تو بہت سے ہیں لیکن اسلام کی جو درست تصویر ہے 14 صدیوں سے دور صحابہ سے لے کے آج تک مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے، جس کو مسلمانوں کا سواد اعظم کہا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں اختلاف ہو جائے تو میری امت کی بڑی جماعت کے ساتھ سواد اعظم کے ساتھ جڑ جانا. کیوں جڑ جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ فضل فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو ہدایت اور گمراہی کا معیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت. دور صحابہ سے لے کے آج تک جس عقیدے، جس نظریے اور جس فکر پر امت کی میجورٹی رہی ہے وہی حق ہے اور اسی کو اہل سنت کہا جاتا ہے. دور صحابہ سے لے کے، یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، آپ اسلامک لٹریچر دیکھیں، اسلامی ہسٹری کو دیکھیں، 14 صدیوں کے اوراق کو کھنگال کر دیکھ لیں. آپ کو کسی بھی دور میں اہل سنت و جماعت مینورٹی اقلیت میں نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ غالب اکثریت میں نظر آئے گی. خواہ وہ سنی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا ہو تقلید کے اعتبار سے، یا پھر وہ روحانیت میں قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یا عرب دنیا میں عرب مشائخ کے جو سلاسل ہیں ان سلاسل کا ماننے والا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو سنی کہے گا، اہل سنت و جماعت کہے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فضل، احسان اور عنایت ہے اہل سنت پر کہ اہل سنت ہر دور میں اکثر بھی رہے ہیں اور ہدایت پر قائم بھی رہے ہیں. اب اہل سنت کے دائیں بائیں بہت سے دھڑے ہیں، کہیں صحابہ کی گستاخی، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں اولیاء کی گستاخی، کہیں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کمی کا بیان، کہیں امت کے علماء جو مجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ مجتہدین کے خلاف ہرزہ سرائی،
کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی بے ادبی گستاخی نظر آئے گی. اس کے بغیر وہ دین، وہ فرقہ، وہ جماعت اور اس کی فکر مکمل نہیں ہوتی. لیکن آپ تمام جماعتوں اور فرقوں کو پڑھنے کے بعد، ان کا لٹریچر پڑھنے کے بعد یہ ترغیب نہیں دے رہا، لیکن اگر کوئی پڑھ لے یا جس نے پڑھو تو وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگا کہ اہل سنت کے علاوہ جتنے عقائد و نظریات ہیں، جتنی جماعتیں اور فرقے ہیں، ان کا دین اور ان کا عقیدہ مکمل تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کسی پیارے کی گستاخی کریں، اس کی شان میں کمی اور اہانت کریں. لیکن روئے زمین پر وہ مسلمانوں کی واحد بڑی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا اور اللہ اور رسول نے جن جن کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ان کے مقام و مرتبے کو ماننے والے اور سب کا ادب و احترام کرنے والے اہل سنت ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ رسول نے جب مقام و مرتبے دینے میں صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں کیا تو سنی بھی فرق نہیں کرتا. تو آپ دیکھتے چلے جائیں، ادب جو ہے نا اسلام کی تعلیمات میں بھی ہے اور اسلام کی تشریحات یعنی کہ اہل سنت میں بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت، آپ کے قلم، آپ کے الفاظ، آپ کی افکار کو دیکھیں، ہر جگہ ادب 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 اور ادب نظر آتا ہے. بعض لوگ ادب کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھیں یہ بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء اور عارفین جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوح محفوظ کو دیکھنے والے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کشف و الہام فرماتا ہے، جو غیب کی دنیا کے نظارے بھی کرتے ہیں، ان کے کلمات ملتے ہیں کہ ادب ہی سب کچھ ہے. بہت سارا علم سیکھ لیا لیکن اگر ادب میں کمی رہ گئی تو یہ ادب بندے کو مروائے گا. جو ابلیس تھا اس کائنات میں پہلا کفر کرنے والا، اس کے کفر کے حوالے سے مختلف ڈائمنشنز ہیں. حسد بھی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل مخلوق سمجھتے ہوئے تکبر بھی تھا. تو تکبر نے بھی مروایا ابلیس کو، حسد نے بھی مروایا. لیکن جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی. تو اس کائنات کا پہلا کافر یہ نبی کا گستاخ ہو کر کفر میں مبتلا ہوا ہے. فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، اللہ والوں سے جس نے بھی مقابلہ کیا، ان کی بیعت بھی کی، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا. تو ادب بہت کچھ ہے. اگر بندہ صرف فرائض علوم سیکھ لینا اور بہت زیادہ کتابیں نہ بھی پڑھے، فرض علم آتا ہے، عقیدے کی بنیادی معلومات اور اس پر جو شریعت کے احکام لازم ہیں وہ اس نے سیکھ لیے، اضافی علم نہ بھی سیکھا تو اس کی نجات ہو جائے گی ادب کے ساتھ. لیکن اگر قرآن و حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی، اپنے زمانے کا بہت بڑا علامہ فہامہ بن گیا، لیکن اس کے دل میں بے ادبی ہے، اللہ والوں سے بغض ہے، تو یاد رکھیں اس کو نہ اس کا عمل کام آئے گا نہ علم کام آئے گا. ماضی میں ایسے بھی بد عقیدہ لوگ گزرے ہیں، ان کو پوری سیاستہ یاد تھی. سیاستہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ اور جامع ترمذی، 6 کتابیں حدیث کی سب سے مستند اور اوتھینٹک کتابیں. ایسے علم کے گویا کہ کوئی ہمالیہ بھی تھے کہ جن کو پوری بخاری یاد تھی، پوری مسلم یاد تھی، سیاستہ کے حافظ تھے، لیکن ان کے پاس درست عقیدہ نہیں تھا. آج ان کا ذکر ہوتا ہے تو مذمت ہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو رب سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق دے اور اس کے ساتھ ہمیں ادب کی بھی توفیق عطا فرما. امیر اہل سنت فرماتے نا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. بے ادبی بندے کو مرواتی ہے. تو اعلیٰ حضرت جو امام عشق و محبت ہیں اور امام اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کی اگر تشریح کی جائے، بھائی اہل سنت کون ہے، اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے تو علماء کہتے ہیں اہل سنت مذہب مہذب ہے. مذہب مہذب کا مطلب ہے تہذیب اور ادب والا مذہب ہے. یہ یاد رکھیں، ہم سنی ہیں اور سنی مہذب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں کہیں بھی اللہ والوں کے لیے بے ادبی نہیں ہوتی.
وہ اولیاء کو چیلنج نہیں کرتا، ان کی کرامات کا انکار نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء اور فقہاء کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ عقیدت کے ساتھ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے دین کو سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ بے ادبی جو ہے نا، یہ بندے کو برباد کرواتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ادب کیسا تھا؟ دیکھیں ہم مسجد میں آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، اللہ پاک ہمیں 5 وقت فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے، اس کے علاوہ بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم آتے ہیں ثواب کے لیے، اور ہر مسلمان اپنے علم، اپنے ذوق کے مطابق مسجد کا ادب کرتا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو مسجد کا ادب نہ کرے؟ ہمارا چھوٹا بچہ بھی ہے نا سمجھ، وہ چپل اتارے گا، چپل لے کر نہیں آئے گا، جوتے اتار کر آئے گا۔ اس کو بھی اتنا سینس ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں جوتے نہیں پہننے۔ تو ہر شخص اپنے ظرف اور اپنے مزاج ذوق کے مطابق ادب کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ اگرچہ وہ گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتی، لیکن مسجد کے آداب کے منافی ہیں۔ جیسے کہ امیر اہل سنت نے بھی اپنی کتاب میں ایک مثال لکھی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ مسجد سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں، تو اب جب جوتے پہننے ہوتے ہیں نا انہوں نے، تو وہ جوتے اوپر سے چھوڑتے ہیں اور وہ زور سے زمین پر آتے ہیں اور اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ اگر جوتے آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں جوتے ہیں، آپ آرام سے اس کو زمین پر رکھیں کہ آواز پیدا نہ ہو۔ یہ ادب ہے مسجد کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے وقت کا سب سے بڑا عاشق رسول، اپنے وقت کا مجتہد فی المسائل، اپنے وقت کا مجدد اعظم، اپنے وقت کا مفتی اعظم، اتنا بڑا مفتی کہ عرب و عجم میں، ہل و حرم میں جس کے قلم کا شہرہ ہے، لیکن مسجد میں جب حاضر ہوتے ہیں آپ کے بارے میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت مسجد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب مسجد میں آپ چلتے تھے تو پورا قدم نہیں رکھتے تھے، بلکہ پاؤں کی ایڑی اور پاؤں کے انگوٹھے کو زمین پر رکھ کر چلتے تھے تاکہ چلنے کی وجہ سے پاؤں کی دھمک بھی پیدا نہ ہو۔ آپ بتائیں یہ ادب کا لیول ہے؟ حسام الحرمین تو سب کو نظر آتی ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یہ شدت، یہ گرمی، یہ حدت اور یہ جلال تو نظر آتا ہے، لیکن یہ جمال بھی تو دیکھو کہ اتنا بڑا عالم دین ہے، اتنا بڑا مفتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جس کو اپنا امام و مقتدا مانتے ہیں، جس کے زمانے کے علماء اس کو مجدد امیر المومنین فی الحدیث مانتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ احمد رضا جب حاضر ہوتا ہے تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ زمین پر پورا پاؤں نہیں رکھتا، اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور ایڑی کے ذریعے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے کہ میرے قدموں کے چلنے کی وجہ سے یہاں پر دھمک پیدا نہ ہو، اور اس دھمک اور معمولی سی آواز کی وجہ سے مسجد کا ادب خراب نہ ہو۔ حالانکہ یہ ناجائز نہیں، بندہ چلتا ہے تو ایک فطری بات ہے کہ آواز ہلکی سی پیدا ہوتی ہے اور وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا علمی مقام، علمی مرتبہ دیکھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں تحریر کیا کہ ہمارے مشائخ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت جب درس حدیث دیا کرتے تھے، آج بھی مدارس میں، جامعات میں، اسکول کالجز میں احادیث کے پیریڈ ہوتے ہیں، ٹیچر، اساتذہ، شیوخ الحدیث حدیث پڑھاتے ہیں، تو ادب ہوتا ہے۔ ہر شخص، وہی میں نے کہا نا کہ ہر مسلمان اپنے ذوق، علم، تجربے اور اپنی سعادت مندی اور خوش بختی کے مطابق ادب کرتا ہے۔ ہر ایک کا ادب کا اسٹائل ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی پہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں جب تک ادب شریعت کے اور عقل کے دائرے میں ہے نا، اس پر آبجیکشن ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی بندہ شریعت کی حدود کو پھلانگتا ہوا، شریعت کے کسی اصول کی وائلیشن کر کے ادب کر رہا ہے، اب وہ اگرچہ حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب کرنے کا نام لے، اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا، پوچھا گیا کیا تعظیم و احترام میں حضور علیہ السلام کے روضے کا طواف کر سکتے ہیں؟ فرمایا تعظیم، حضور کی تعظیم اور احترام اسی صورت میں ویلڈ ہے جب حضور کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ طواف کے ذریعے تعظیم اور رسپیکٹ کا معاملہ صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا روضہ رسول پر حاضر ہو
حضور کے روزے کو دیکھنا عبادت، حضور کے گنبد خضرا کو دیکھنا بھی عبادت، ادب و تعظیم سے ہاتھ باندھ کر سلام تو عرض کرے، لیکن نہ حضور کو سجدہ تعظیمی کرے گا، نہ حضور کے روزے کا طواف کرے گا۔ یہ ہے احمد رضا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بدعات کو رواج دیا، شرک کی تعلیم دی۔ یہ کسی کا جگرا ہے کہ اس طرح کی بات کرے؟ فرمایا حضور کی تعظیم حضور کی اطاعت کے دائرے میں ہوگی۔ حضور کی شریعت نے تعظیم کے لیے طواف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص کیا ہے، لہذا تعظیم کا جائز طریقہ تو اختیار کیا جائے گا، لیکن حضور کے روزے کا طواف نہیں کرنا، حضور کو سجدہ تعظیمی نہیں کرنا۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ احمد رضا نے سکھایا کہ عشق ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کی حدود کو پھلانگنے کی کسی بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے محقق کو بھی اجازت نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ ادب عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آل کا ادب کیسا ہے؟ آپ نے سادات کرام کے حوالے سے کئی واقعات سنے ہوں گے، وہ پالکی والا بھی واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ ایک آپ کو واقعہ حیات اعلیٰ حضرت سے میں بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ امام علیہ سنت کے گھر کے کاموں کے لیے ایک نوجوان کو، ایک لڑکے کو کام کے لیے رکھا گیا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کروانے کے لیے بندے رکھے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے گھر کے کام کے لیے خدمت پر ایک بندے کو، ایک صاحبزادے کو، ایک لڑکے کو مقرر کیا گیا۔ کچھ دن انہوں نے کام کیا، لیکن کچھ دنوں میں پتہ چل گیا کہ یہ جو صاحبزادہ ہے نا، جو کام کے لیے آیا، خادم بن کر آیا ہے، یہ سید ہے، آل رسول ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ بحث ہے، میں کوئی فتویٰ یہاں نہیں دے رہا کہ کوئی آل رسول ہے تو اس کو اپنا امپلائی رکھنا، اس سے خدمت کا کام لینا، یہ پوری اس کی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی سنی مفتی سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی امپلائی ہے، کوئی ایسا خادم ہے، ایسا معاملہ ہے کہ وہ آل رسول ہے، تو اب اس سے آپ کی ڈیلنگ کیسے ہوگی، آپ کا معاملہ کیسے ہوگا، تو وہ شرعی رہنمائی آپ مفتی صاحب سے لیجیے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اور ادب رسول کے حوالے سے علمی مقام دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے گھر میں جو صاحبزادہ کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ تو آل رسول ہے۔ اب آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو اور امیر اہل سنت اور بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں ہم آل رسول کا ادب کریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس کو معذرت کر کے کچھ رقم دے کے اس کو رخصت کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر عاشق اپنے ذوق اور علم اور سعادت مندی کے مطابق ادب کرے گا۔ احمد رضا خان کا ادب دیکھیں، آل رسول کہ صاحبزادے کا، نوجوان کا ادب کا عالم کیا ہے۔ امام علیہ سنت نے فرمایا اب یہ خادم نہیں ہے، یہ مخدوم زادہ ہے۔ یہ آیا تو ہماری خدمت کرنے کے لیے تھا، لیکن اب ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا کہ اس سے کام کوئی نہیں لینا، اس سے خدمت نہیں لینا، جو کھانے کے لیے یہ مانگے، جو ان کو ضرورت ہو، ان کو ہر شے پرووائڈ کی جائے، اور جو اجارہ، جو تنخواہ ان کی طے ہوئی تھی نا، تو وہ ان کو بطور معاوضہ، بطور اجارہ نہیں بلکہ بطور نذرانہ پیش کرنا۔ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب یہ معاملہ ہو گیا تو کچھ دن کے بعد پھر اس صاحبزادے نے دیکھا کہ مجھ سے کام بھی نہیں لیا جا رہا۔ اب وہ بھی اعلیٰ ظرف تھے، آل رسول تھے، کام بھی نہیں لیا جا رہا اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ پھر خود ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ادب کا مقام و مرتبہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے دیکھ کر ہمیں بتایا کہ جب اعلیٰ حضرت حدیث کا درس حدیث دیتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ آپ خود بھی اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، آپ کے شاگرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ یعنی مثال کے طور پر 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، حدیث شریف پڑھنی ہے، بخاری پڑھنی ہے، مسلم پڑھنی ہے۔ حدیث رسول کا ادب امام مالک نے بھی کیا تھا، ان کا اپنا انداز تھا، اس عاشق کا اپنا ذوق تھا، بریلی کے عاشق رسول کا اپنا ذوق تھا۔ اعلیٰ حضرت درس حدیث دیتے تھے، آپ کے شاگرد بھی اور آپ بھی تعظیماً کھڑے ہو کر درس دیا کرتے تھے۔ کسی حدیث کی کتاب پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھتے تھے، اور جب کسی حدیث کی آپ شرح فرماتے تھے، اگر بیچ میں کوئی ٹوک دے، بول دے، تو آپ ناگواری کا اظہار کرتے تھے کہ حدیث رسول بیان کی جا رہی ہے، تم نے اس میں بیچ میں انٹرپٹ کیوں کیا؟
تو اللہ پاک ہمیں یہ ادب، یہ ذوق عطا فرمائے. اور احساس ذمہ داری کیسا تھا اعلیٰ حضرت کا. اچھا اعلیٰ حضرت کا جو قلم ہے نا، اعلیٰ حضرت کے قلم کے بڑے شور ہیں. عشق والے تو جھومتے ہیں قلم رضا کی جولانیوں کو دیکھ کر، لیکن جو باطل ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی نوک سے آج تک ڈرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا، اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. اور تا دم وفات آپ کا تحریر کرنے کا انداز اور آپ کی تحریر کرنے کی روانی اور سپیڈ اتنی تھی. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک دن میں جتنا تحریر کرتے تھے، اگر اس کو نقل کرنے کے لیے 4 کاتبین، 4 بندوں کو بھی دیا جائے کہ اس کو کاپی کرو، تو 4 بندے مل کر بھی اس کو کاپی نہیں کر سکتے تھے ایک دن میں. اتنی روانی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا قلم رواں کر دیا. اور پھر کچھ علالت اور بیماری کی وجہ سے کچھ عرصہ ڈاکٹر نے آپ کو لکھنے سے منع کیا کہ رات میں آپ نہ لکھیں. تو اب علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ رات کا وقت ہے، اعلیٰ حضرت تشریف فرمائیں اور آپ کے گرد آپ کے 4 شاگرد موجود ہیں، وہ بھی اعلیٰ پائے کے مفتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کے پاس جو خطوط آتے تھے سوالات کے لیے، فتویٰ، استفتاء جس کو کہتے ہیں، سوال نامے، تو ایک دن میں 400 500 کے قریب خطوط آتے تھے. برے صغیر سے بھی، عرب و عجم سے بھی، دنیا کے مختلف ممالک سے آپ کے پاس سوال آتے. اب اعلیٰ حضرت کو خود لکھنے کی رات کے وقت ڈاکٹر نے ممانعت کر دی. اب انہوں نے ڈکٹیٹ کروانا ہے، املا کروانا ہے. اچھا اب میں نے کچھ ڈکٹیٹ کروانا ہے، 4 بندے بیٹھے، تو میں کیا کروں گا؟ پہلے ایک کو فارغ کروں گا، آپ کی بات مکمل ہوگی، سوال جواب ہو گیا، ٹھیک ہے اب آپ آئیں 1 بائی 1. عام بندہ، نارمل بندہ تو یہی کرتا ہے نا، لیکن اللہ جس کو غیر معمولی صلاحیتیں دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے برے صغیر کا مجدد اعظم بنایا ہو، جس کو 14ویں صدی کا مجدد اعظم بنایا ہو، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ عام بندہ حیران رہ جائے. اب یہ واقعے کو اور اس معاملے کو دیکھنے والے شخص کہتے ہیں کہ پہلے شاگرد نے خط کھولا، اعلیٰ حضرت سے وہ سوال عرض کیا کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا جواب لکھوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جواب لکھنا شروع کرو، یہ لکھو. ایک جملہ بتا دیا، اب یہ لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت دوسرے شاگرد کو کہتے ہیں آپ کے پاس کون سا سوال ہے؟ وہ سوال بیان کرتے، کیا لکھوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ لکھنا شروع کرو. تیسرے سے پوچھتے سوال کیا ہے، اس کو جواب لکھوانا شروع کرتے. ابھی تیسرے کو جواب لکھوا رہے ہیں، پہلے والے نے عرض کی حضور آگے کیا لکھوں؟ اب انسان ہے، کمپیوٹر تو نہیں، کمپیوٹر میں بھی ایرر آ جاتا ہے، سسٹم بھی جام ہو جاتا ہے نا ایسا. احمد رضا خان کا علمی لیول اور آپ کی قوت حافظہ اور آپ کے دین متین کے حوالے سے کیسا کمال تھا. فرماتے کہ پہلا بندہ کہتا ہے، پہلا شاگرد کہتا ہے حضور جو آپ نے لکھوایا تھا ایک جملہ، مجھے آگے کیا لکھوں؟ بغیر سوچے، بغیر توقف کیے فرماتے آگے یہ لکھو. اتنے میں دوسرے نے آواز دی. پھر چوتھے کی طرف آتے ہیں، چوتھے کو جواب لکھوا رہے ہیں، پھر دوسرا بات کرتا ہے. وہ شخص کہتے ہیں جو دیکھ رہے تھے، بزرگ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے پسینہ آ گیا کہ کیا مقام ہے امام احمد رضا خان کا. اگر ان کو امام اعظم ابو حنیفہ بھی دیکھتے تو ان پر ناز کرتے اور کہتے یہ میرا حنفی بیٹا ہے. یہ مقام تھا. اور احساس ذمہ داری کتنا. آج ہمیں تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کوئی مقرر ہے، کوئی ناتخواں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے دینی شعبے ہیں، دنیاوی شعبے ہیں. دنیاوی شعبہ جات میں دیکھیں، تھوڑی سی مصروفیات بڑھی، تھوڑا سا اسٹیٹس اور رینک بڑھا، بس نخرے شروع ہو گئے. اب کال بھی ریسیو نہیں ہو رہی، میسج بھی 2-3 دن کے بعد ریڈ کیے جا رہے ہیں، ای میل کا جواب بھی نہیں آ رہا، حضرت مل ہی نہیں رہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتویٰ نویسی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے فتویٰ نویسی کی ہے، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان 50 سالوں میں جو ہزاروں فتوے اعلیٰ حضرت نے دیے، کسی ایک فتوے کی ایک سطر پر اعلیٰ حضرت نے 1 روپیہ بھی لیا ہو. بلکہ کئی ایسے واقعات فتاوی رضویہ میں جا بجا اعلیٰ حضرت نے اس بات کا اظہار کیا. اگر کوئی دینا بھی چاہتا تو آپ فرماتے کہ میرے ہاں فتویٰ اور تعویذ بکتا نہیں ہے. ایک شخص آئے مٹھائی کا کٹورا لے کر، برتن لے کر آئے. پہلے دور میں ہوتا تھا ایسے، وہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے تھے برتن، اس میں مٹھائی.
تو وہ لے کر اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اعلیٰ نے فرمایا کوئی کام ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں حضور زیارت کے لیے آیا ہوں. پھر پوچھا کوئی کام ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا کوئی کام تو نہیں ہے نا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا تحفہ قبول کیا اور گھر بھجوا دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ایک تعویذ لکھوانا تھا آپ سے. اعلیٰ نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ تم سے پوچھا تھا کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ، تم نے بتایا نہیں ہے. اچھا تعویذ تمہیں دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تعویذ اس کو عطا کیا اور وہ مٹھائی کا جو ٹوکرا تھا وہ واپس منگوایا اور ان کو دیا. اب انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو تحفے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے، میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا. اب یہ تعویذ اور یہ مٹھائی آپ کو واپس لے کے جانی ہوگی. یہ مقام ہے دنیا سے بے رغبتی کا اور احساس ذمہ داری کتنا. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن اعلیٰ کی یہ روٹین تھی، جمعے کی نماز کے بعد آپ اپنے کاشانہ اقدس میں اپنے گھر میں موجود ہیں اور سائلین بہت سارے عقیدت مند موجود ہیں اور 1 بائی 1 وہ سوالات کر رہے ہیں. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے سے بڑا مفتی یا عالم یا محقق کو اگر اس سے 10 سوال کیے جا رہے ہیں تو 1-2 سوالوں میں وہ کہے گا کہ یار یہ اس پہ تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی، ابھی مسئلہ مستحضر نہیں ہے، ذہن میں نہیں. اور انسان ہے نا، ہر چیز ہر وقت یاد نہیں ہوتی. دیکھ کے بتاؤں گا. یہ اس معاملے میں ابھی میری تشفی نہیں ہے، میری ابھی کوئی ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، اس کو دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے. اعلیٰ حضرت سے جو سوال کیا جاتا فوراً جواب دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا سیدی کیا عالم ہے، کیا شان ہے آپ کی کہ ہر سوال کا جواب آپ کی نوکے زباں پر ہوتا ہے، یہ کمال کہاں سے آیا، اتنی احساس ذمہ داری. تو اعلیٰ حضرت آپ دیدہ ہو گئے. اب ہم ذرا غور کریں کہ شب و روز ہمارے کن کاموں میں کٹ رہے ہیں. وہ کام جو ہم پر فرض ہے اس فرض کی ادائیگی میں ہماری کتنی سنجیدگی ہے. جو کام شرعاً ہم پر واجب ہیں ان میں ہماری سنجیدگی کیا ہے. مفتی پر ہر سوال کا جواب ہر وقت دینا یہ واجب نہیں ہے. بھائی ایک علاقے میں ایک سے زیادہ مفتی ہیں تو ایک ہی مفتی پر جواب دینا شرعاً لازم نہیں ہے، دوسرا بھی موجود ہے. ہاں ایسی صورتحال ہو کہ اس علاقے میں کوئی دوسرا مفتی ہے ہی نہیں اور وہ شرعی مسئلہ ایک مفتی جانتا ہے، تو اب اتنی اسپیسیفک صورت میں آ کر ایک بندے پر شرعاً جواب دینا یہ شرعاً لازم ہوتا ہے. ورنہ مفتی کو اختیار ہے وہ کسی اور کی طرف ریفر کر دے. بھائی مجھ پر ہی جواب دینا واجب ہے، مجھ پر ہی نہیں، کوئی بھی مفتی دے دے گا. اور حالت یہ ہے کہ پیسے نہیں لے رہے اور خود فرماتے ہیں کہ 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا آج تک کسی فتوے پر پیسہ نہیں لیا گیا. فی سبیل اللہ للہیت دیکھیں امام احمد رضا خان کی اتنا بڑا علم ہے، آج تھوڑے سے نخرے بڑھ جائیں کسی مقرر کے، کسی ناتخواں کے، کسی نقیب کے یا کسی ڈاکٹر کے. بھائی میں دوسروں کو بھی لے لیتا ہوں، بڑا ڈاکٹر ہو جاتا ہے فیس بھی بڑھ جاتی ہے، نخرے بھی بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کو سچی بتاؤں میرا اتنا دل جلتا ہے، کئی ڈاکٹرز بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جانا ہوتا ہے، کبھی اللہ پاک محفوظ رکھے 3000 فیس ہے، 4000 فیس ہے، ویٹنگ لسٹ اتنی ہے لمبی، 1.5-2 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد جب اندر گئے، بھائی آپ کو میں نے 3-4 ہزار دیے ہیں، یہ جو وقت ہے نا، یہ جو میں آپ سے مل رہا ہوں یہ وقت میں نے آپ سے خریدا ہے، آپ مجھے توجہ دیں. آپ کے ساتھ بھی یہ تجربہ رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب موبائل کھول لیتے ہیں، کال آ رہی ہے، میسیج دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ بارہا، یہ ایک نہیں بارہا کا میرا تجربہ ہے. میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں، پوری توجہ، مجھے دیکھ بھی نہیں رہا بندہ، اور اس دوران اس کا کام چل رہا ہے، پرسنل کام چل رہا ہے. بھائی آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو آپ؟ اور مریض ہے، اس کی بیچارے کی کیا حالت ہے، اس کی سن تو لو. بس وہ پھر نسخہ بنا کے دے دیا. اور اچھا پھر دوائی کے بارے میں بھی اب ڈاکٹروں کے بھی نخرے بڑھ گئے. پہلے ڈاکٹر سمجھاتے تھے یہ صبح لینی ہے، شام لینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ پرہیز کرنی ہے. اب کہتے ہیں باہر جو ریسیپشن پر میرا بندہ ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا. اچھا تکے بھی لگتے ہیں. میرا یہ کوئی موضوع نہیں تھا کہ میں ڈاکٹرز کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہبی مولانا کو تو ہر کوئی آڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ یار فتوے کا جواب نہیں دیتا، کال ریسیو نہیں کرتا. بھائی آپ کتنے پیسے دیتے ہیں مفتی صاحب کو؟ آپ بتائیں فتوے کی کتنی فیس ہے؟ وہاں آپ نے 3-4 ہزار روپے بھرے، لیکن آپ میں جرت نہیں ہوتی کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اتنی ویٹنگ کے بعد، اتنے پیسے دینے کے بعد آیا ہوں، 5 منٹ کا ہمارا یہ ابھی ڈسکشن ہونی ہے، 5 منٹ تو مجھے توجہ دے دو. جرت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوائیں لکھ کے دی ہیں یہ ذرا بتا دیں کیسے استعمال کرنی ہے. جرت نہیں ہوتی. بالکل بھولے بھالے معصوم بچے کی طرح، بھولے بھالے بچے کی طرح ڈاکٹر کے آگے پیچھے چلتے ہیں. ڈاکٹر نہیں، وکیلوں کا بھی یہ حال ہے ہر جگہ، الا ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، خدا ترس اور مخلوق پر رحم کرنے والے ڈاکٹر بھی موجود ہیں. ہر طبقے میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سارا نزلہ گرایا جاتا ہے علماء پر، مولویوں پر. ہر شعبے میں اچھے برے ہوتے ہیں.
تو اعلیٰ حضرت بھی نخرے کر سکتے تھے. اعلیٰ حضرت نے رونا شروع کر دیا. پوچھا گیا کہ ہر سوال کا جواب آپ کی نوک زباں پر ہے, جو پوچھا جاتا ہے آپ جواب دیتے ہیں. نہ تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب لے کر آؤ ذرا دیکھ لوں, نہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت آپ دیدہ ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے قبر میں ہر مسئلے کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس معاملے میں تیری تحقیق کیا تھی, وہاں پر میں کتابیں کہاں سے لاؤں گا. حالانکہ عام مسلمان سے بنیادی طور پر کتنے سوال ہونے؟ 3 سوال ہونے. لیکن یہ تقوی کا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے تحفظ اور خدمت کا کیسا لیول ہے. احمد رضا خان اپنے اوپر فتویٰ نویسی اور مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کو اتنا لازم کرتے ہیں, آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو مجھ سے سوال کر لیا جائے, جواب دینا مشکل ہو جائے. کیا احمد رضا تجھے تو لوگ امام اہل سنت کہتے تھے, اعلیٰ حضرت کہتے تھے, مجدد اعظم کہتے تھے, تیرے علم کا شہرہ تھا, لوگ تیری عقیدت اور تیرا احترام کرتے تھے. تو نے لوگوں کے شرعی مسائل کی جواب دہی کے لیے سنجیدگی کیوں اختیار نہ کی؟ تو نے سستی کیوں دکھائی؟ تو اعلیٰ حضرت اپنے اس کام میں اتنے مخلص تھے کہ آپ کو ہر چیز پہلے سے یاد ہے. سائل کے ذہن میں سوال بعد میں آئے گا, اعلیٰ حضرت کو سوال کے جواب کا جزیہ اور مسئلہ اور شرعی دلیل پہلے سے معلوم ہے. یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا. اگر بات کرتے چلے جائیں تو پورا مہینہ بھی گزر جائے گا, پورا سال بھی گزر جائے گا, ذکر رضا ختم نہیں ہوگا. میرا ٹائم چونکہ بالکل اختتام کی طرف ہے, اب آخر میں آپ کے سامنے میں اشعار کی صورت میں اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کروں گا. سنیں گے آپ؟ بھائی ابھی تک تو آپ سن ہی رہے ہیں. اچھا, سن کے بھی انسان تھک جاتا ہے, لیکن سچی بتاؤں سننے سے زیادہ بولنے میں انسان تھکتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں. میں آپ کو سچی بتاؤں, یہ جو اسپیچ کرنا ہے نا, یہ کوئی آسان نہیں. آپ اپنے خطیب صاحب سے, علامہ یاس جامی صاحب سے پوچھے گا. اب میں جو بیان کر رہا ہوں نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں خود ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اور خود اپلوڈ کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ ایک ایک لفظ کی قیمت چکانی پڑتی ہے. پورے مستقبل بندے کے داؤ پر لگ جاتے ہیں ایک لفظ اگر غلط نکلا, اور وہ بھی اللہ رسول کی بات. کتنی اہم ذمہ داری ہے. تو ہم جب بولتے ہیں نا, جو بھی مقرر بولتا ہے, خطیب ہے, مبلغ ہے, تو اس کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. شریعت کو بھی, شریعت کی پابندی کو بھی دیکھنا ہے, اخلاقیات کو بھی دیکھنا ہے, لوگوں کی ذہنی سطح کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت میں ادب ہے تو ادب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. پھر الحمدللہ میں دعوت اسلامی والا ہوں, تو دعوت اسلامی کی بھی امیر سنت کی طرف سے ہمیں کئی ہدایات ہیں, احتیاطیں ہوتی ہیں, تدبیر ہے, حکمت ہے. تو امیر اہل سنت کی تربیت بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے. اور پھر پیمرا اور مختلف ادارے اور پھر مختلف طبقے جو ہم سے محبت نہیں کرتے, صرف ہماری غلطی نکالنے کے لیے ہم کو چیک کرتے ہیں, تو سب کو پیش نظر رکھ کر پھر بندہ بولتا ہے. اور جب بولتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا, تھوڑی دیر بندہ بولے تو بندے کی کتنی انرجی لگتی ہے. اے سی میں بھی پسینے, مجھے پسینے آ رہے ہیں ابھی, حالانکہ اے سی لگا ہوا ہے الحمدللہ. تو میں احسان نہیں کر رہا, پر میری تو ذمہ داری تھی ہے. تو سننے سے زیادہ مشکل بولنا ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں میں آپ کے سامنے کلام پڑھوں؟ یہ الحمدللہ میں نے اسی مہینے میں یہ کلام لکھا ہے. اور آپ نے اعلیٰ حضرت کی منقبت کا ایک مشہور کلام سنا ہوگا, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے. بڑا مشہور کلام ہے, مجھے بہت پیارا لگتا ہے. تو میں نے کہا اس کلام کی ردیف کو یہی میں رکھوں گا, اس کا قافیہ بدلوں گا. وہ ہے فروزاں, درخشاں, نون غنہ. میں نے الف کے قافیے کے ساتھ اس پر اشعار کہیں, تو آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو ذوق آئے گا. اسی پر میرے بیان کا اختتام ہوگا. تو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض ہے, اور سنیوں سے بھی خطاب ہے, اور سنیوں کو بھی تھوڑی میں اپنی توجہ لوں گا, بالخصوص نوجوانوں کی. یار فلاں تو یہ کہتا ہے, فلاں تو یہ کہتا ہے. احمد رضا خان بریلوی نے گستاخی کر دی. میں آپ کو سچی بتاؤں, اعلیٰ حضرت نے جن دھڑوں کے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے کفریہ عبارتوں کی وجہ سے ان پر تکفیر کا حکم لگایا, وہ بھی آج تک اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہتے, گمراہ نہیں کہتے. یہ اعلیٰ حضرت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ احمد رضا نے فتویٰ لگایا, لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, ہم اس کو بدعقیدہ نہیں کہیں گے, تھا عاشق رسول. لیکن ہمارا سنی نوجوان ہے نا, بچہ ہے, کہتا ہے یار وہ تو فتویٰ. پڑھو تو صحیح آپ, ایک دو باتیں سن کر اور غیر کی باتیں وہ بالکل کانٹیکسٹ سے, سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ عبارت پیش کریں گے, آپ کو کیا پتہ.
اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے نا، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے کئی سال آپ کو درس نظامی کرنا پڑے گا، کئی دینی علوم سیکھنے پڑیں گے، اس میں ماہر بننے کے بعد پھر کئی سال مطالعہ کرنا پڑے گا۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جد الممتار کی تقریباً 7 جلدیں ہیں، پورا کنز الایمان ہے، الدولۃ المکیہ ہے، انباء الحی ہے، اعلیٰ حضرت کی درجنوں کتابیں ہیں، بلکہ 1000 سے زائد تقریباً آپ کی کتابیں ہیں۔ تو ان 1000 سے زائد کتابوں کو پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا احمد رضا کس بندے کا نام ہے، احمد رضا اور فکر رضا کیا شان رکھتی ہے۔ ادھر ادھر کی 1-2 باتیں سن کے احمد رضا کے لیے تم تصور بناتے ہو، ذرا احمد رضا کو پڑھو۔ اگر تم تعصب کا، دشمنی کا، بغض کا، حسد کا اینک اتار کر احمد رضا خان کو پڑھو گے تو احمد رضا خان ہی کے ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے اکابرین بھی دیکھیں، اہل سنت کے اکابرین، اکابر وہ ہوگا اہل سنت کے اب یہ پورا جو ہے نا، یہ پیٹرن سیٹ ہو چکا ہے برِ صغیر میں۔ سنیوں کا مقتدا اور اکابرین کی فہرست میں وہ آئے گا جو احمد رضا کو ماننے والا ہے، جو فکر رضا سے بغاوت کرے گا۔ ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام اہل سنت اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ غزالی زماں، رازی دوراں، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے بڑے بھائی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کے مراسم تھے، اور یہ چھوٹے سے تھے، تو ان کے بڑے بھائی علامہ کاظمی صاحب کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے گئے، اعلیٰ حضرت نے ان کو گود میں بٹھایا اور اپنی شفقتوں اور دعاؤں سے نوازا۔ یہ اپنے وقت میں امام سنت کہلاتے تھے۔ غزالی زماں ملتان والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی محفل میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھئی داڑھی کے مسئلے پر کتنی مٹھی واجب ہے، کتنی مقدار ہے، اس کا شرعاً حکم کیا ہے، داڑھی منڈانے والا ایک مٹھی سے گھٹانے والا اس کا حکم کیا ہے، یہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ اس دوران کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مدرسے کا ایک مدرس ہے، آپ کے اس اکیڈمی کا، آپ کی اس یونیورسٹی یا ادارے کا ایک ٹیچر ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے۔ اب یہ داڑھی کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، عمل سے تعلق رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ جو کاظمی صاحب تھے، احمد سعید کاظمی صاحب، یہ لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، جیسے ہی سنا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا اعلیٰ حضرت کے فتوے پر تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ اسام الحرمین کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے، یہ عقیدے اور عظمت رسول اور گستاخان رسول کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلے میں اختلاف کی بات ہوئی کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ غزالی زماں کو جلال آ گیا، فرمایا احمد رضا خان کے فتوے پر تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم کیا ہیں؟ یہ غزالی زماں کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے 2-3 کتابیں پڑھی، ترجمے والی بخاری، ترجمے والی مسلم، اور یوٹیوب کے چند کلپ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ریسرچر بن گئے، اور اب ہمارے میں اتنی پاور پیدا ہو گئی کہ ہم بڑے بڑے علماء کو چیلنج کریں گے۔ ابو حنیفہ کے حوالے سے چیلنج کریں گے کہ رفع یدین تو سنت تھا، ابو حنیفہ نے سنت کو کیوں ترک کیا؟ ارے اپنی علمی اوقات دیکھو، امام احمد رضا خان وہ ہے کہ اس کے دور کے اپنے علماء ہو یا غیر علماء ہو، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ احمد رضا خان کے کسی فتوے کا رد کر سکے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ تحدیث نعمت کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بد عقیدہ کے مقابلے میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو کاظمی صاحب نے، غزالی زماں احمد سعید کاظمی صاحب نے فرمایا کہ احمد رضا کے فتوے پر تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم کیا ہیں؟ احمد رضا ہمارے امام ہیں، جو انہوں نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا، فکر رضا سے اختلاف کرے گا، ہمارے ادارے میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک جلسے میں آپ نے تقریر کرتے ہوئے اپنے مریدین کو کہا کہ میرے جتنے بھی مرید ہیں، میرا مسلک وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، میں فکر رضا کا داعی ہوں، اور میرا کوئی بھی مرید اگر نظریات کے معاملے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا تو سن لو، وہ میرا مرید نہیں، وہ میرا مرید نہیں، وہ میرا مرید نہیں۔ یہاں تو امیر اہل سنت نے بس یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کی ڈیپتھ میں تو جاؤ، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو، تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کرنا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے آبجیکشن کرو گے تو مجدد الفسانی سے دشمنی لینی پڑے گی، داتا گنج بخش علی حجویری سے
دشمنی لینی پڑے گی، امام ابو حنیفہ سے دشمنی لینی پڑے گی، علامہ عینی سے، علامہ سیوطی سے، 14 صدیوں کے اکابرین سے دشمنی مول لینی پڑے گی، کیونکہ فکر رضا 14 صدیوں کے علماء، مجددین، فقہاء کی تحقیقات کے خلاصے اور درست ترجمانی کا نام ہے۔ بھائی کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیں، اسلامی عقیدہ ہو یا سنی عقیدہ ہو، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس سے اختلاف معاذ اللہ کوئی کرے، اب دیکھیں اس کا حال کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، 14 صدیوں کے علماء کی تحریرات اس کے رد میں کافی ہوں گی، بس کتابیں کھولتے چلے جائیں اور اس بندے کی برائی آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت سے جس نے ٹکر لی ہے، اعلیٰ حضرت سے جس نے اختلاف کیا ہے، تو صحابہ سے لے کر مجدد الف ثانی تک امت کے تمام اکابرین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے فکر رضا، پڑھو تو صحیح۔ تو قاضوی صاحب کہتے ہیں میرا کوئی مرید، یعنی بیعت کے لیے وہ عالم دین تھے، بہت بڑے محقق تھے سید قاضوی صاحب، اور آپ کے کئی شاگرد آج بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کے نزدیک حق کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے کسی مرید نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا تو وہ میری بیعت سے نکل جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ غیرت، یہ حمیت عطا فرمائے اور فکر رضا پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنیوں نے یہ پیٹرن سیٹ کر دیا ہے، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا قائد ہو، اس نے ہزاروں کتابیں لکھی ہوں، ہزاروں مدرسے بنائے ہوں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر اس کا کام ہو، کسی ایک عقیدے میں بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا، سنی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور سنیوں کو اس پر مبارک بھی ہو اور اللہ سنیوں کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ تو اختتام پر اعلیٰ حضرت کی منقبت کے اشعار، اسی پر میری گفتگو کا اختتام۔ احمد رضا پہ ہم کو بھروسہ ہے آج بھی، احمد رضا پہ، احمد رضا پہ ہم کو بھروسہ ہے آج بھی، فکر رضا تو اپنا عقیدہ ہے آج بھی۔ احمد رضا کے نام کا، احمد رضا کو وصال فرمائے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج ہمیں اپنے پر دادا اور ان کے دادا کا نام بھی نہیں پتا، لیکن 1 صدی گزرنے کے باوجود احمد رضا کے نام کا شہرا ہے آج بھی، فکر رضا کا دہر میں چرچا ہے آج بھی، کل کے رضا سے غیر کو خطرہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت نے جب حضور کے گستاخوں کا، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے گستاخوں کا، شریعت کا خون کرنے والے جاہل اور جعلی پیروں کا جب رد کیا، بر صغیر میں تمام بدعات کا، تمام کفریہ عبارتوں کا، تمام کفریہ اور بد عقیدگی والی عبارتوں کا رد کیا، اہل سنت کا دفاع کیا، تو فرمایا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ارے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ کلک کہتے ہیں قلم کی نوک کو، تو آلہ فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار۔ اے حضور کے دشمنوں، اے صحابہ و اہل بیت اطہار کے دشمنوں، اے امام اعظم ابو حنیفہ اور غوث اعظم کے دشمنوں، یہ احمد رضا کے قلم کی جو نوک ہے نا، یہ خوخار خنجر ہے، بچ کے رہنا۔ تو وہ جو کھل کے رضا ہے نا، 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود 1 صدی پوری ہو گئی ہے، لیکن غیر دائیں طرف کا ہو یا بائیں طرف کا ہو، اہل سنت کے علاوہ جس دھڑے کا ہو، غیر میں سب آ جائیں گے۔ تو غیر جو ہے نا، جو سنی نہیں ہے، غیر سنی جو ہے نا، آج بھی وہ کل کے رضا سے ڈرتا ہے۔ رضا کا نام لے لو آگ لگ جاتی ہے۔ تو کل کے رضا سے غیر کو خطرہ ہے آج بھی، احمد رضا کا ہم پہ، احمد رضا کا ہم کو سہارا ہے آج بھی، منکر رضا کے نام سے جلتا ہے آج بھی، منکر رضا کے نام سے جلتا ہے آج بھی۔ کیوں جلتا ہے؟ کیونکہ کل کے رضا کا اس کو جو کھٹکا ہے آج بھی، اس کو آج بھی ڈر ہے کہ میں نے کوئی بدعقیدگی کی تو سنی رضوی علماء فتاوی رضویہ نکالیں گے، ہمارا پول کھول دیں گے۔ تو منکر رضا کے نام سے جلتا ہے آج بھی، کھل کے رضا کا اس کو جو کھٹکا ہے آج بھی، احمد رضا کے منہج تحقیق پر رہو، اہل سنن کا سیدھا یہ رستہ ہے آج بھی۔ احمد رضا نے ترجمہ قرآن کا جو لکھا، اس ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو،
کنز کسے کہتے ہیں؟ اب آپ نے کنز الایمان کا لفظی ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے. کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ. اب سنیں، احمد رضا نے ترجمہ قرآن کا جو کیا، ایمان کا ہمارے خزانہ ہے. آج بھی فکر رضا پہ اہل سنن کا ہے اتفاق، فکر رضا پہ اہل سنن کا ہے اتفاق. ہم نے فکر رضا پر اتفاق کر لیا، لہذا محفوظ سنیوں کا عقیدہ ہے. آج بھی احمد رضا نے اپنے قلم سے لکھا تھا جو آج 33 جلدوں میں ہمیں نظر آتا ہے. احمد رضا نے اپنے قلم سے لکھا تھا جو مقبول و مستند وہ فتاوا ہے. آج بھی چاروں طرف ہدایت کے بخشش کی دھوم ہے. ابھی بھی نعت خواہ نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا. اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان کا نام ہے ہدایت کے بخشش. ہدایت عربی میں کہتے ہیں باغ کو. ہدایت کے بخشش کا مطلب کیا ہے؟ بخشش کا باغ. تو اب یہ احمد رضا نے 100 سال پہلے اشعار لکھے تھے، لیکن آج تک احمد رضا کا وہ ہدایت کے بخشش اپنی مہک سے ساری دنیا کو مہکا رہا ہے. تو چاروں طرف اس دنیا میں روئے زمین پر اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ جمعے والے دن مسلمانوں کی کسی بھی ملک میں، بلکہ غیر مسلموں کی بھی کسی ملک میں چلا جائے جہاں سنیوں کی مسجد ہوگی، اس کو وہاں ہدایت کے بخشش کی خوشبو محسوس ہوگی اور وہ کانوں سے سنے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو چاروں طرف ہدایت کے بخشش کی دھوم ہے. احمد رضا کا باغ مہکتا ہے. آج بھی تکفیر جس میں 5 طواغیت کی ہوئی، یہ حسام الحرمین کی بات ہو رہی ہے. حسام کہتے ہیں تیز تلوار کو، حرمین کی مکہ مدینے کی تیز تلوار. وہ 5 بدبخت جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، جن میں ایک مرزا قادیانی بھی تھا. ان 5 کے اپنے کفر کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے جو ان کی تکفیر کی، عرب و عجم کے سینکڑوں علماء نے جس فتوے کی تصدیق کی، حسام الحرمین آج بھی بر صغیر میں حق و باطل کا معیار ہے. جو حسام الحرمین پر کمپرومائز کر جائے، سن لو اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن ہے، کمزوری ہے، یا پھلپلا پن ہے، یا ڈر ہے کہ یہ سنی عقائد سے انحراف کر جائے گا. تو بھائی حسام الحرمین کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ مجھ سے اگر کوئی سوال کرے حسام الحرمین کے بارے میں تمہارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تمہارا اسٹانس کیا ہے حسام الحرمین کے حوالے سے، تو سنیں، تکفیر جس میں 5 طواغیت کی ہوئی، تکفیر جس میں 5 طواغیت کی ہوئی، تسلیم دل سے ہم کو وہ فتویٰ ہے. آج بھی تسلیم دل سے ہم کو وہ فتویٰ ہے. آج بھی جلتا ہے بد عقیدہ جو سن لے رضا کا نام، سنی رضا کے نام کا شیدا ہے. آج بھی باطل کے تن کو کرتا ہے گھائل رضا کا نام، فکر رضا تو حق کا حوالہ ہے. آج بھی اور وہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا 2 شعر اس پر یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. کھل کے رضا ہے خنجر خونخوار مرتبار، آدا سے قید و خیر منائے نہ شر کریں. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے مار ہے. 1 صدی پہلے اعلیٰ حضرت نے گستاخ رسول کے سینے اور دل پر جو زخم لگایا تھا وہ ابھی تک بھرا نہیں ہے، وہ ابھی تک تازہ ہے. تو احمد رضا کے نیزے کی جو مار سے لگا، احمد رضا کے نیزے کی جو مار سے لگا، منکر کے دل کا زخم وہ تازہ ہے آج بھی. اور 2 مقطع ہیں. اہل سنن مطلب اہل سنت والے. آپ کے لیے بھی یہ شعر ہے. اہل سنن کی بزم میں برہان دیکھیے، نور رضا کا خوب اجالا ہے. آج بھی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نیگیٹو بات کریں گے، منفی بات کریں گے، کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے ہٹا کر غلط بیانی کریں گے تو لوگ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیں گے، اعلیٰ حضرت سے منہ موڑ لیں گے، فکر رضا سے پہلو تہی کر لیں گے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اہل سنن یہ کہتے ہیں برہان برملا، چھپ کے نہیں ڈنکے کی چوٹ پر. اہل سنن یہ کہتے ہیں برہان برملا، احمد رضا امام ہمارا ہے آج بھی.